عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ یہ خواب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، احساس ہوا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے ہم نے، تو وہ خواب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ یقیناً وہ زیارت تو نہیں ہے، ان کو احساس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا، آپ کی خوشبو کا، کوئی ہوا گزر جاتی ہے، جھونکا گزر جاتا ہے، یا یہ سننے کا کہ یہاں آپ تشریف فرما ہے تو وہ قریب سے کہیں موجود ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں وہ پڑوس میں یا رسول اللہ کے جوار میں آپ کے قرب میں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اور اس کو مزید عام طور پہ یہ مل جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن کی آیت بتائی ہے کہ یہ پڑھا کرو، یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں نے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود رہنمائی بھی کرتا ہے۔ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک عبادت کرتے ہیں سارے مسلمان، اذان کس طرح آئی ہے؟ عبداللہ بن زید کو خواب آیا کہ ایک ناقوس بجانے والا ناقوس لے کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ناقوس مجھے دے، وہ خواب میں ان کو کہتا ہے تو نے کیا کرنا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ ہو، تو اس بندے نے کہا میں تجھے اس ناقوس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں، اس نے پوری اذان کے الفاظ 3 راتیں لگاتار عبداللہ بن زید کو آئے، رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہ خواب آئی ہے کہ یہ الفاظ ہونے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا جو الفاظ تجھے خواب میں آئے ہیں کہے گا بلال، اس کو بتا کیونکہ اس کی آواز اونچی ہے، اتنے میں حضرت عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ کے رسول اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آج خواب آئی ہے کہ مجھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ نماز کو بلانے کے لیے ناقوس کی بجائے، ڈول کی بجائے، موسیقی کی بجائے یہ کلمات کہے جائیں۔ 2 صحابہ نے بیک وقت ایک رات یہ خواب دیکھا تو رسول اللہ نے وہ اذان کے الفاظ بنا دیے۔ زیارت کی خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا زیارت کی خواب کے، ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بھی معبر بتائے گا بلال بھائی، معبر بتائے گا۔ اگر کوئی شخص آ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے حکم یہ دیا اور وہ غیر شرعی حکم ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اس نے، یہ بات ذہن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شیطان کی شکل میں آئی اس نے، ہاں یہی کہہ رہا ہوں، کہاں سے پتہ لگے گا؟ یہ بھی یہاں سے ہی پتہ لگے گا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، نیکی کا کام کہہ رہے ہیں تو وہ رسول اللہ ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی گناہ کا کام، اللہ وظیفہ بتا سکتا ہے خواب میں، رسول اللہ کو خود اللہ رب العزت خواب میں آئے ہیں، رسول اللہ نے کہا میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ نہیں، وظیفہ اللہ بتا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یہ پڑھا کرو، اذان وظیفہ نہیں ہے، نام بتا سکتا ہے، اولاد آنے والی اولاد ہے اس کا یہ نام ہونا چاہیے، کیوں نہیں بتا سکتا؟ کیوں وہ نہیں پھر رکھنا رکھنا چاہیے؟ اگر اللہ کی طرف سے خواب آ گئی ہے اور وہ نام پقیدہ طاہر ہے تو پھر تو رکھنا چاہیے، یہ تو پھر 100% رحمانی وہ بھی ایک وحی کی استخارے میں یہ ہوتا ہے نا، جب انسان استخارہ کر لے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جائے، دل پر القاء ہو جائے، پھر بھی نہ مانے اور پھر انسان سے انحراف کرے تو یہ بہت نقصان کی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے دل میں ایک چیز پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے یا واضح، بعض اوقات بالکل، یہ خواب کی جو مختلف انہوں نے بیان کی نا ہمارے بزرگوں نے، ان میں ایک یہ ہے کہ بالکل واضح 2 قسم کی انسان کو خواب آتی ہے۔ بعض اوقات تشبیہ اور تمثیل کی مثال آتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رسہ دیکھ لینا وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اس کا مطلب ہے کہ عہد کی پختگی۔ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کشتی دیکھ لے، بحری جہاز دیکھ لے، تو اس کا مطلب ہے نجات، یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ اسی طرح کوئی انسان کوا دیکھ لے تو یہ ہوتا ہے، نبی پاک نے حدیث میں کوے کو فاسق قرار دیا، تو یہ فاسق ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح چوہیا کسی خاتون کے بارے میں آ جائے تو یہ اس کے فاسق اور غلط ہونے کی بات ہوتی ہے، تو یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات چیزیں تو بالکل اللہ کلیئر خواب میں بتا دیتا ہے، اور جب واضح ہو جائے نا شاہ جی سنانا اس کو چاہیے جو کہ عالم ہو، عالم، صرف عالم نہیں ہو، آپ کے ساتھ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس بات کو سمجھ لیں۔ حبیب اور لبیب کا مطلب ہے اہل ذکر، انہیں کہتے ہیں، صرف اہل علم نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، علم کے بعد جب انسان عمل میں، بصیرت میں، فراست میں، عمل میں ترقی کرتا ہے نا، اور اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اخلاق بلند ہوتے ہیں، پھر وہ اہل ذکر بنتا ہے۔